مجھے یہ بتائیے گا کہ پاکستانی قانون غیر شرعی عدت کیس اس میں سزا دی گئی ہے باقاعدہ طور پہ، کیا اسلام میں اس معاملے کی سزا بنتی ہے؟ ان کی سزا نہیں بنتی، اگر انہوں نے جان بوجھ کر یہ کام کیا ہے تو پھر ان کو سزا ملنی چاہیے۔ کہ یہ سارا جو کیس چل رہا ہے غیر شرعی عدت کیس، اس میں بشریٰ بی بی جو ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ عدت پوری میں نے کر لی تھی، اس کے بعد میں نے نکاح کیا ہے۔ تو بشریٰ بی بی کو چاہیے کہ وہ جو ان کے پاس ثبوت ہے وہ عدالت میں پیش کرے، تو اس طرح بغیر ثبوت کے کسی کو بھی آپ سزا دینے کے جوازدار نہیں ہیں۔ اگر شوہر نے طلاق دے دی ہے تو عورت کے پاس ثبوت ہونا ضروری ہے؟ جی، ثبوت ہونا ضروری ہے۔ السلام علیکم ناظرین، شاہکار ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان چندہ بخاری۔ ناظرین، غیر شرعی عدت کیس جس میں عمران خان اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کو سزا دی گئی ہے، آخر یہ کیس کیا ہے، کس طرح سے سارا معاملہ ہے؟ ہمارے ساتھ یہاں پہ علماء کرام موجود ہیں جن کا نام ہے محمد احسان نقشبندی، ان سے جانتے ہیں کہ آخر کیا سارا معاملہ ہے، عدت کا کیا حساب کتاب ہوتا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر آپ؟ الحمدللہ جی۔ سر بتائیے گا سارا یہ جو بھی معاملہ چل رہا ہے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سب سے پہلے دیکھیں، جو عدت گزارنی ہوتی ہے یہ عورت نے گزارنی ہوتی ہے، تو چونکہ مرد طلاق دے کر بیک وقت جو ہے وہ دوسری شادی کر سکتا ہے، لیکن عورت جتنی دیر تک اگر اس کا خاوند موجود ہے، اس نے اس کو طلاق دی ہے، وہ زندہ ہے، تو وہ 3 ماہ اور 10 دن کی عدت گزارے گی۔ اس کے بعد وہ کسی دوسرے شوہر سے شادی کرے گی، دوسرے مرد سے۔ تو اگر اس کا شوہر فوت ہو گیا ہے تو وہ 4.25 مہینے جو ہے وہ عدت اس کی گزارے گی۔ تو اب مسئلہ یہ ہے، کوئی بھی عورت ہو، دنیا کی کوئی بھی عورت آپ لے لیں، اگر وہ اپنے مرد سے کسی سے طلاق لے یا خلا لے، تو اس صورت میں جب تک وہ اس کی عدت پوری نہیں گزارے گی وہ آگے کسی سے نکاح نہیں کر سکتی، اگر کرے گی تو یہ غیر شرعی ہوگا۔ سر اگر کھلا لے یا اس کو طلاق ہو جائے تو ان دونوں کی عدت میں فرق ہوتا ہے ٹائم میں یا ایک ہی ہے؟ نہیں جی، خلا اور عدت طلاق میں کوئی اس کا وہ فرق نہیں ہوتا۔ خلا کا معنی بھی وہی ہوتا ہے کہ مرد سے طلاق لی جاتی ہے، تو طلاق یہ ہوتی ہے کہ بندہ اپنی مرضی سے دیتا ہے، خلا یہ ہوتا ہے کہ عورت اپنی مرضی سے لیتی ہے، لیکن ان کی جو مدت ہوتی ہے، عدت ہوتی ہے، وہ ایک ہی ہے، 3 ماہ 10 دن ہوتی ہے۔ سر یہ سارا معاملہ جو ہے نیوز آپ نے بھی دیکھی ہوگی، آپ کو بھی پتہ ہوگا، بشریٰ بی بی کا یہ کہنا ہے کہ ان کو طلاق ہو چکی تھی، انہوں نے عدت پوری کی ہے، دین وہ اس گھر سے نکلی ہیں، لیکن پھر بھی ان کے اوپر کیس کیا گیا ہے، سزا دی گئی ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ جی، اللہ و رسولہ عالم۔ اس مسئلے کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ اگر وہ بشریٰ بی بی بالکل سچ بول رہی ہیں تو پھر ان پر شریعت کا جو قانون ہے وہ سزاوار نہیں ہوں گی، تو وہ اگر سچ بول رہی ہیں اللہ کو حاضر ناظر جان کر، پھر عمران خان پر اور ان پر کوئی سزا جو ہے وہ شرعی نہیں ہوگی۔ سر مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر عورت کو پتہ نہ ہو کہ اس طرح سے نکاح نہیں ہوتا، لیکن اسے نکاح کرنے کے بعد پتہ چلے، تو کیا پھر وہ نکاح جو ہے جائز ہوگا یا نہیں ہوگا یا حرام ہوگا؟ تو اس کے لیے یہ ہے کہ پہلے تو وہ توبہ کرے، تائب کرے، تو جو نکاح انہوں نے عدت کے اندر کیا ہے دوسرا، وہ نکاح نہیں ہوگا، پھر وہ عدت گزرنے کے بعد نکاح کو لٹایا جائے گا، دوبارہ کیا جائے گا۔ اسی شخص سے جس نے اس نے عدت کے دوران نکاح کیا ہے، کیا اسی شخص سے دوبارہ بھی کر سکتی ہے؟ جی، اسی شخص سے ہو سکتا ہے، لیکن جو پہلے نکاح کیا ہے اس کے اندر جو ان کے معاملات ہوئے ہیں ان سے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ تائب ہوں کر اللہ کی بارگاہ میں وہ سجدہ معافی کا کریں اور اللہ کی بارگاہ سے معافی طلب کریں۔ اگر غیر سنجیدہ سے ان کو پتہ نہ ہو، اگر ان کو پتہ ہے جان بوجھ کر کیا ہے، پھر وہ گناہ گار ہوں گے۔ اگر ان کو علم نہیں تھا کسی ان چیز کا کہ خلا کیا ہوتا ہے اور طلاق کی عدت اور ہوتی ہے یا خلا کی عدت اور ہوتی ہے، اگر ان مسائل کا ان کو پتہ نہیں تھا تو کسی علماء سے سیکھنا چاہیے تھا، یا جس نے ان کا نکاح پڑھایا ان سے کم از کم یہ مسئلہ ضرور پوچھتے کہ بھئی طلاق کی عدت کیا ہوتی ہے اور خلا کی عدت کیا ہوتی ہے۔ سر اگر پہلا شوہر یہ کہہ دے کہ نہیں یہ جھوٹ بول رہی ہے لیکن وہ سچ بول رہی ہو، تو کیا اس میں بھی کوئی سزا اور جزا کا نظام ہے؟ یہ دیکھیں، ہم اس بارے میں عورت کے پاس کوئی ثبوت بھی نہ ہو؟ ہاں، اگر عورت کے پاس بھی ثبوت نہ ہو تو اس کے خاوند کے پاس یہ ثبوت ہو کہ بھائی اس نے مجھ سے جلدی ابھی خلا لیا ہے، تو فوراً ہی عدت نہیں گزاری، تو اس نے نکاح اس دوسرے شخص کے ساتھ کیا ہے، تو اس صورت میں بھی عورت گناہ گار ہوگی اگر عورت کے پاس کوئی ثبوت نہ ہو تو۔ مطلب اگر شوہر نے طلاق دے دی ہے تو عورت کے پاس ثبوت ہونا ضروری ہے؟ جی، ثبوت ہونا ضروری ہے، کیونکہ آج کل وہ طلاق کے سرٹیفکیٹ، وہ طلاق نامے مل جاتے ہیں، تو ان میں وہ ساری ڈیٹیل وغیرہ موجود ہوتی ہے۔ سر میں آپ سے یہاں پہ یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ بند کمرے میں میاں بیوی موجود ہیں، شوہر نے بیوی کو طلاق دے دیا لیکن بعد میں وہ مقرر ہے، تو اس معاملے کا کیا حساب کتاب ہوگا؟
اس میں اس سے حلف لیا جائے گا، ٹھیک ہے. اگر بیوی سچی ہے، وہ حلف دے رہی ہے کہ اس نے طلاق مجھے دی ہے، تو اگر خاوند جو ہے وہ اپنی بات سے مکر رہا ہے تو اس سے بھی حلف لیا جائے گا. تو ان دونوں میں سے دیکھا جائے گا کہ سچا کون ہے. جو ان دونوں میں سچا ہوگا پھر بات اس کی مانی جائے گی. پھر اس دوسری صورت یہ ہے کہ اگر اس نے واقعتاً ہی عورت کو طلاق دی ہے تو عورت کا فرض یہ ہے کہ اس کے ساتھ وہ ہرگز نہ رہے. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ پاکستانی قانون غیر شرعی عدت کیس، اس میں سزا دی گئی ہے باقاعدہ طور پہ، کیا اسلام میں اس معاملے کی سزا بنتی ہے؟ جی دیکھیں، اللہ رب العزت نے ایک کام کرنے سے روکا ہے، ٹھیک ہے. باقی پاکستان کے قوانین الگ ہیں، وہ لکھے ہوئے ہیں. تو جیسا کہ قرآن مجید میں ہے، جو چور ہے اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں. غیبت کرنے والے کے لیے بھی سزا لکھی ہے، زنا کرنے والے کے لیے بھی سزا لکھی ہے. تو یہ شرعی طور پر انہوں نے جو سزا دی ہے وہ شرعی طور پر دی ہے. تو اگر انہوں نے کم علمی کی وجہ سے کیا ہے تو پھر ان کی سزا نہیں بنتی. اگر انہوں نے جان بوجھ کر یہ کام کیا ہے تو پھر ان کو سزا ملنی چاہیے. اسلام کے اکارڈنگ بتائیں ذرا، پاکستانی قانون کو سائڈ پہ کر دیں، اسلام میں کیا سزا ہے اس چیز کی؟ اسلام میں عدت میں نکاح کر لیا، عدت میں نکاح کیا ہے تو اسلام تو یہ کہتا ہے کہ وہ ان کو نکاح نہیں ہوگا. ان پر اگر انہوں نے جان بوجھ کر کیا ہے تو ان پر زانی کا حد لگے گا، یعنی کہ زانی مرد اور زانی عورت کا ان پر حق و حد لگے گی. سزا کیا ہوگی؟ سزا یہ ہوگی، اگر وہ پہلے سے شادی شدہ تھے تو پھر بھی انہوں نے یہ کام جان بوجھ کر کیا ہے، تو اگر وہ آپس کے ان کے تعلقات بھی قائم تھے تو جو شرعی قانون تو یہی ہے کہ ان کو رجم کر دیا جائے، پتھر مار کے مار دیا جائے، ان کو رجم کر دیا جائے. ان کی یہ سزا ہے دنیا میں. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کس پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں؟ یہ دیکھیں جی، ہم کسی کو بھی نہیں سپورٹ کرتے. ہم جو ہیں وہ دین کے داعی ہیں. اللہ اور اللہ کے رسول کی جو بات کرے تو ووٹ جو ہوتا ہے یہ ایک امانت ہوتی ہے. امانت جو ہوتی ہے وہ جس کی امانت، جس کو آپ امین سمجھیں کہ یہ ہماری سرحدوں کی حفاظت کریں گے، یہ ہماری رعایا کے جو ہیں یہ ان کی حفاظت کریں گے، امانت دار ہیں، آپ ووٹ ان کو دیں گے. تو اب کسی پر یہ فتویٰ نہیں ہے کہ فلانا کتنا ایماندار ہے، فلانا کتنا ایماندار ہے. ایمان انسان کے دل میں ہوتا ہے. تو آپ جو آپ کو اچھا لگتا ہے آپ ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں. سر میرا آپ سے آخری سوال یہ ہے کہ یہ سارا جو کیس چل رہا ہے غیر شرعی عدت کیس، اس میں بشرا بی بی جو ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں عدت پوری میں نے کر لی تھی، اس کے بعد میں نے نکاح کیا ہے. یہ سننے کے بعد ہمارا پاکستانی قانون کیا سزا جاری رکھنی چاہیے اسے یا ختم کر دینی چاہیے؟ تو بشرا بی بی کو چاہیے کہ وہ جو ان کے پاس ثبوت ہے وہ عدالت میں پیش کرے. تو ان ثبوتوں کے دیکھ کر عدالت جو ہے وہ ان کے تحت اپنا فیصلہ سنائے. تو اس طرح بغیر ثبوت کے کسی کو بھی آپ سزا دینے کے جوازدار نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی. ناظرین، آپ لوگوں نے سارا پروگرام دیکھا ہے. کمنٹ سیکشن میں آپ لوگوں نے لازمی بتانا ہے کہ آخر آپ اس معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اور آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے. آپ سے ملتے ہیں نیکسٹ پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.